لمبی عمر کرے. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب موجود تھے. ان کی عمریں اب 80 کو کراس کر چکی, 80 کو کراس کر چکی. میں نے دیکھا ہے انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ بوڑھے کیا تمہیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ان کے دلوں سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے. ہزاروں کا حسن ایک طرف, اس مرشد کا حسن اپنی طرف. اس لیے کہ انہیں جو حسن ملا ہے وہ دنیا سے نہیں, وہ حضور کے قدموں سے ملا ہے. یہ عزت نہ کم ہوتی ہے اور نہ گھٹتی ہے, بلکہ ہر عمر کے بعد بڑھتی ہی جاتی ہے. یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے دنیا میں, 60 سال کے بعد آپ گھر بیٹھو, اس لیے کہ آپ دماغ سٹیا جائے گا, الٹے سیدھے فیصلے کرو گے. بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے, ارے میاں بوڑھا ہو گیا, پگلا گیا, سٹیا گیا, کیا کیا باتیں کرتا ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. لیکن میں دین کی بات بتاؤں, حضور کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. جتنا بوڑھا ہوگا اتنے ہمارے اکابرین میں سے ہوگا, جتنی عمر والا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن بحمدہ تعالی حضور کے غلاموں میں ایک کو بھی میں نے پاگل ہو کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, پاگل ہو کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ 25 صفر کا دن ہے جس دن ان کا انتقال ہو رہا ہے. وہ کئی دن سے نزع کے عالم میں تھے, وہ نزع کے عالم میں تھے. سکرات کسے کہتے پتہ ہے؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, بیوی کو نہیں پہچانتا, سکرات اسے کہتے ہیں. جمعہ کا دن ہے, 2:38 پر آپ کا انتقال ہوا, مشہور ہے. لیکن اسی دن کی بات ان کے شاگرد صدر الشریعہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں حکیم امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں میں دارالفتاء میں فتویٰ لکھ رہا تھا, مجھے ایک عبارت نہیں مل رہی تھی کس کتاب میں, ریفرنس مجھے چاہیے تھا. لیکن اعلیٰ حضرت بیمار تھے, کئی دنوں سے بیمار تھے. لیکن میرے بس کا بھی کام نہیں تھا, لائبریری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, مجھے مل نہیں رہی تھی. سوچا کہ ایک بار زحمت دے دوں. آئے, یہ 12 بجے یا 11 بجے کا وقت تھا جمعہ کا, اذان سے پہلے کی بات ہے. اندر آئے تو عورتیں موجود تھیں, عورتوں کو گھر میں بھیجا گیا. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا آپ کے شاگرد صدر الشریعہ آئے. اعلیٰ حضرت نے انہیں آنے کی اجازت دی. کہا مولانا کیسے آئے؟ کہا کہ حضور ایک فتویٰ لکھ رہا تھا اور اس میں ایک لائن مجھے نہیں مل رہی کس کتاب میں. اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس پر یہ لکھی ہوئی. یہ وہ وقت ہے جسے سکرات کہتے ہیں, یہ وہ وقت ہے جسے نزع کہتے ہیں. صدر الشریعہ کہتے ہیں میں جلدی سے واپس آیا دارالفتاء میں بیٹھ کر کے میں نے وہی کتاب اٹھائی جو ویلیوم جو جلد نمبر آپ نے کہی, وہی صفحہ کھولا تو عین اسی لائن میں مجھے وہ عبارت مل گئی. میں فتویٰ کمپلیٹ کیا تھا کہ یہاں سے اعلان ہونے لگا اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. میرے عزیزوں, یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ دنیا کے اندر ہوس میں رہنے والوں کو ہم نے دیکھا, ان کے جانے کا وقت کیا ہوتا ہے, وہ اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں, وہ اپنوں کو نہیں پہچان پاتے. لیکن جو رسول اللہ کے قدموں میں فنا ہو گیا, آخری سانس تک مولا اس کے دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے عقل کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے حسن کی بھی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ان کی مان لو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے مومنو, اتنا اپنی زندگی کا خاصہ بنا لو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کے ان حالات کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے مسلمان تو ہو جاؤ. تم اپنے گھروں سے انقلاب شروع کرو. عورتوں کے حجاب کے لیے آج جو آوازیں اٹھائی جا رہی, ان درندوں کو ضرورت کس بات کی کہ ہم جو پہنے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ننگے بھی رہتے ہو تو ہم کہاں کہنے جاتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, ہم نے کبھی کہا؟ کبھی کسی نے پیشاب پی لیا, گوبر کھا لیا, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آزاد ملک ہے, تم جو کھانا چاہو جو پینا چاہو کہو. لیکن ان درندوں کو تکلیف ہر مسلمان سے ہوتی. تم گوشت نہیں کھا سکتے, تم ٹوپی نہیں پہن سکتے, تم داڑھی نہیں رکھ سکتے, تم دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی, وہ حجاب نہیں پہن سکتی, ایک ٹیچر لب پہ آتی ہے دعا نہیں پڑھ سکتا, ایک مسجد کا امام تنہا سفر نہیں کر سکتا. حالات ابھی گجرات میں ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہو, کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کہا آپ سے خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں, ہمارے مکھیا نے اعلان کر دیا مسلمان سے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. یہ زہر ہے, یہ زہر ہے. میرے عزیزوں, انہیں قرآن پسند نہیں, انہیں رب ذوالجلال کے نام پسند نہیں, حضور پاک کا نام پسند نہیں, ہر چیز ہماری ناپسند ہے.
تو پھر تم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جو قوم دشمنی میں تل رہی تھی تم اس کو راضی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. اے مسلمانوں، آج اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ مولا کو راضی کر لو. وہ صرف ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے. اس رسول کو راضی کر لو جو ایک درود میں راضی ہوتا ہے. اور اس دنیا پر پوری طاقت بھی جھونکو، یہ نہیں راضی ہوگی تم سے. یہ